نیچی جات کا بعد میں ہے، لیکن پہلے انسان ہے۔ اور جس طرح سے پھول میں خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح سے انسان میں انسانیت کی مہک ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان سے اور اس کے کردار سے اور اس کے کریکٹر سے اور اس کے چرتر سے انسانیت کی مہک نہیں آ پا رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، آدمی تو ہو سکتا ہے، لیکن انسان نہیں ہو سکتا۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے انسان غور نہیں کر سکتا کہ وہ کتنا عظیم ہے۔ اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، 5-7 منٹ کے بعد مصائب کی منزل میں اس نے کہا کہ الرحمن کے بعد دوسرا لفظ جو لگا ہوا ہے علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی۔ پالنے والے، کیا قرآن کی تعلیم اتنی اہم ہے جو رب رحمان سے تو متصل کر رہا ہے، کوئی گیپ نہیں ہے بیچ میں؟ کہا ہاں، اگر تمہیں زندگی جینی ہے اور زندگی انسانیت کے دائرے میں جینی ہے اور تمہیں یہ پہچاننا ہے اور تمہیں یہ جاننا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تو تمہیں قرآن حکیم کے سائے میں آنا پڑے گا۔ اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے، نان مسلم حضرات بھی بیٹھے ہیں، کہ مسلمان دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں، لیکن کتنے % وہ قرآن کے ساتھ ہیں؟ اصل میں مسئلہ یہی ہے جو بھیجے محمد والے محمد پہ۔ قرآن حکیم میں آیت کریمہ ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے نور کو اور کتاب مبین کو۔ ساری پرابلمز ہیں، رسول یہ ارشاد فرما گئے، میں ٹرانسلیشن آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں گراں قدر، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت، میری اطرت۔ اگر تم ان سے متمسک رہو گے اور ان سے وابستہ رہو گے تو ہرگز ہلاک نہیں ہوگے۔ یعنی ہرگز ہلاک کا مطلب یہ کہ دنیا میں کوئی پریشانیاں تمہیں نہیں ہوں گی، موت کی ایک منزل میں جانا ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے، 2 چیزیں کہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، کیونکہ بغیر کتاب ٹیچر کے دنیا کی کوئی کتاب نہیں پڑھی جا سکتی۔ آج بھی متفقہ علیہ فیصلہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب بغیر ٹیچر کے، کتنی بھی لائبریریاں ہوں، کتنا بھی بڑا نظام ہو آج موبائل کے ذریعے، لیکن بغیر ٹیچر کے نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو یہ عجیب ثانیہ ہے، عجیب ستم ظریفی ہے کہ قرآن جو دنیا انسانیت کے لیے اتنی بڑی کتاب ہے، کیا اس کو بغیر کسی ٹیچر کے پڑھ لیا جائے گا؟ اور اس کا ٹیچر کون ہوگا؟ کسی سبجیکٹ کا ٹیچر کون ہوتا ہے؟ جس کا اس سبجیکٹ پہ کمانڈ ہو، جس کو اس سبجیکٹ پہ نالج ہو۔ بغیر نالج والا تو ٹیچر بن نہیں سکتا۔ اس کا مطلب آج کے دور میں اگر ہم تلاش کریں کہ قرآن پہ نالج کس کی ہے، کون اس کا ٹیچر ہے، تو بڑا مشکل ہو جائے گا لوگوں کو سمجھنا۔ لیکن پریشانی یہی ہوئی کہ جہاں سے قرآن لیا تھا وہیں سے قرآن کا ایکسپلینیشن لینا چاہیے تھا، وہیں سے قرآن کی لینی چاہیے تھی۔ آج امت مسلمہ کے پاس بظاہر تو قرآن موجود ہے، لیکن نہ قرآن کے صحیح معنوں کو سمجھ رہے ہیں، نہ صحیح تفسیر کو سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے یہ کر رکھا ہے کہ قرآن چھونے کے لیے ہے، قرآن تلاوت کے لیے ہے، قرآن دعاؤں مانگنے کے لیے ہے، لیکن قرآن ترجمے سے پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ بڑی تیزی سے نماز میں قرآن تو پڑھ لیا جاتا ہے رمضان مبارک میں، بھلے قرآن چلا چلا کے یہ کہہ رہا ہو کہ قرآن کو دھیمے دھیمے پڑھو، ورتل قرآن ترتیلا، بغیر سمجھے بوجھے۔ تو یہ بغیر سمجھے بوجھے کتاب کے پڑھنے کا نتیجہ یہ ہے، جبکہ کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ الا یتدبرون القرآن، تم قرآن کا تدبر تو نہیں کرتے۔ اس کا مطلب سمجھ بوجھ کے قرآن پڑھنا تھا، جو مسلمان بھول تھے، جو نہیں چاہے، وہاں تک نہیں گئے۔ کسی بھی لینگویج کو ٹرانسلیشن اور ترجمے کیا جاتا ہے، اگر مین لینگویج نہیں آتی ہے تو بھی کسی حد تک، حالانکہ ترجمے سے بھی ساری چیزیں واضح اور کلیئر نہیں ہوتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ایک یہ پرابلم ہوئی کہ کہا تو جاتا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں، لیکن قرآن کو تلاوت تک محدود رکھا، اس کو سمجھنے کی اور گہرائی میں جانے کی کوئی کوشش نہیں کیا۔ ایک بات یہ پرابلم ہوئی۔ دوسری پرابلم ہوئی کہ ایک نے یہ کہا کہ ہم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور ایک نے بظاہر قرآن کو چھوڑ دیا۔ عجیب ثانیہ ہو گیا، یعنی دونوں کہیں نہ کہیں امت مسلمہ میں پریشانیاں یہ ہیں کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ہیں، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا، لیکن